ہر روز ایک گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ پڑوسی یہ آواز سن کر پریشان ہوتے تھے، لیکن جب بھی اس گھر کے مالک سے پوچھتے تو کہتے تھے بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ لیکن اس گھر میں ایک معصوم لڑکی تھی جو اپنے باپ کے ہاتھوں ستائی ہوئی بے بسی کا شکار تھی۔ دوستو، باپ بیٹی، بھائی بہن، ماں بیٹا، یہ ایسے اٹوٹ اور مضبوط رشتے ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے یقین اور بھروسہ کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیٹی کی طرف میلی نظر سے دیکھے تو باپ اس کی آنکھیں پھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر بیٹی کو برا بھلا کہے تو باپ اس کی جان لینے کو تل جاتا ہے۔ یوں تو ہر طریقے سے باپ اپنی بیٹی کے لیے رکشک اور اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، لیکن اگر کہوں کہ وہی باپ اپنی بیٹی کی عزت کا لٹیرا اور دشمن بن گیا تو کیا آپ ایسی باتوں پر یقین کریں گے؟ لیکن یہی گھٹنا جب FIR کی شکل میں سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر نظر آتا ہے تب بڑی مشکل سے ماننا پڑتا ہے۔ اس صورت میں آپ ایسے باپ کو کیا کہیں گے؟ باپ یا انسان کی شکل میں بھیڑیا نما پاپ؟ آداب، نمسکار، السلام علیکم، میں ہوں محمد عظمت، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم اسٹوری۔ دوستو، اتر پردیش کا ایک ضلع ہے کانپور، اسی کا ایک تھانہ ہے جوہی۔ پاس کے ایک مکان سے ہر روز چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے سب اس سے پریشان تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ لوگ اتنا چیختے چلاتے کیوں ہیں، لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان سب نے آپس میں وچار کر کے کہا کیوں نہ اس گھر میں جا کر پوچھا جائے کہ اتنا شور کیوں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس گھر کے مالک سے جب پوچھا کہ یہ چیخنے چلانے کی آوازیں کیسی ہے اور کون چلا رہا ہے تو اس آدمی نے کہا میرے بچے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ واپس آ گئے، لیکن اس گھر سے آوازیں بدستور آتی رہی۔ ایک دن جب وہ آدمی کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا تبھی کچھ لوگ اس کے گھر پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو ایک لڑکی سامنے نظر آئی۔ جب اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے تو ان لوگوں نے اس لڑکی سے کہا اس گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آتی ہے؟ کیا کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ یہ لڑکی اس بات کو سن کر رونے لگی اور کہنے لگی یہاں کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر سارے لوگ پریشان تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے باپ نے تو کہا تھا بچے آپس میں لڑتے ہیں اس لیے شور مچتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی بھی بچہ نہیں ہے اور یہ لڑکی کیوں رو رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آنے لگی۔ ان لوگوں نے اس لڑکی کو دلاسا دیا، تسلی دیا اور کہا تم رو مت، بات کیا ہے بتاؤ، ہو سکتا ہے ہم تمہارے کچھ کام آ جائے۔ جب اس لڑکی نے بتانا شروع کیا تو ان لوگوں کے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی نظر آئی۔ دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی جسے سن کر کسی کا بھی خون کھول جاتا۔ اس لڑکی نے کہا میری ماں کو مرے 3-4 سال ہو گئے اور میرا باپ شراب پی کر گھر آتا ہے، کوئی ایسا نشہ نہیں جو وہ نہ کرتا ہو، جب بھی گھر لوٹتا ہے تو شراب کے نشے میں ہوتا ہے۔ میری ماں کے مرنے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد وہ مجھ پر گندی نظر رکھنے لگا اور مجھے چھونے کی وہ طرح طرح سے کوششیں کرتا تھا۔ یہ حرکت میرا بھائی بھی دیکھتا تھا اور میرے بھائی کو بھی دھمکی دے رکھا تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا، اور مجھے بھی دھمکی دے کر جان سے مارنے کی باتیں کہتا تھا۔ ایک دن جب بھائی گھر سے باہر تھا تو موقع پا کر مجھے اکیلا دیکھ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ جب میں رونے چلانے لگی تو مجھے بری طرح سے مارا پیٹا گیا اور میرے ساتھ ریپ کیا گیا اور دھمکی دیا کہ اگر میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن بھائی کی وجہ سے میں اپنا منہ بند رکھی۔ اس دن سے وہ ہر روز میرے ساتھ سمبند بناتا تھا، چاہے دن ہو یا رات۔ جب ان کے من میں آتا تھا وہ میرے ساتھ سمبند بناتا تھا۔ میں اس سے تنگ آ چکی تھی۔ میں بار بار منع کرتی تھی کہ میں آپ کی بیٹی لگتی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا مت کیجیے،
لیکن ان پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے 2 مہینے بیت گئے اور میں پریگننٹ ہو گئی۔ جب یہ بات پاپا کو پتہ چلی تو میڈیکل اسٹور سے ایک ٹیبلیٹ لا کر مجھے کھلایا، جس سے میرے پیٹ میں اتنا تیز درد ہوا کہ مجھے لگا اب میں مر جاؤں گی، لیکن دھیرے دھیرے میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ بعد میں پتا چلا وہ ایک ابورشن کٹ تھا جس سے 2 مہینے کی پریگننسی کو گرایا گیا۔ اس کے بعد میں اور زیادہ ڈر گئی اور پاپا کے ہاتھ پیر جوڑنے لگی، لیکن ان پر ہوس کا نشہ سوار تھا، اس لیے ان کے کانوں تک میری بات نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس طرح لگاتار 6 مہینوں تک میرے ساتھ یہ گھناؤنا کام کرتے رہے اور روز میں اس کا ویرودھ کرتی تھی۔ کبھی مجھے مارتے پیٹتے تو کبھی میرا کھانا بند کر کے مجھے اپنے ساتھ سونے پر مجبور کر دیتے تھے، اور نہ ہی مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت تھی، نہ ہی کسی سے ملنے جلنے کی کوئی ضرورت تھی، اس لیے کہ میرا ملنا جلنا اور کہیں جانا سب بند کر رکھا تھا، بلکہ گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتے تھے، اس لیے میں کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ جب یہ بات اس لڑکی کی یہ سارے لوگ سنے تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ ایسی حرکت تو غیر بھی نہیں کرتے جو سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا رہا ہے 6 مہینوں سے۔ فوراً پولیس کے پاس فون کر کے FIR درج کروا دی گئی اور پولیس نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا اور پوچھ تاچھ شروع کر دیا ہے، اور کہا ہے چھان بین شروع ہونے کے بعد واقعی اگر وہ شخص مجرم پایا جاتا ہے تو اس پر پاکسو ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی اور سخت سے سخت سزائیں دی جائے گی۔ دوستو، ایسی گھٹنا بتا کر میرا مقصد ان رشتوں کو داغدار نہیں کرنا جن پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسی گھٹناؤں سے پردہ اٹھا کر جانور اور وحشی لوگوں کے چہرے سے انسانیت کا نقاب اتارنا ہے، جو دیکھنے میں انسانوں کی طرح لگتے ہیں لیکن ان کے کام درندوں سے بھی زیادہ خطرناک اور بدتر ہے۔ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے، 0.1% بھی نہیں، لیکن ایسی گھٹناؤں سے ساودھانی برتنی بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی نے اس درد کو 6 مہینوں تک جھیلا، تھوڑا سا دماغ لگا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی اور کسی کو بتا دیتی یا اپنے بھائی کو سکھا کر کسی ایسے انسان کو بتانے کی کہتی جو ان کی مدد کرتا تو 6 مہینوں تک اس لڑکی کو اس درد سے گزرنا نہیں پڑتا۔ دوستو، ایسی گھٹنائیں سنا کر آپ لوگوں کا دل دکھانا نہیں، آپ لوگوں کو پریشان کرنا نہیں، نہ ہی ایسے رشتوں کا مذاق اڑانا ہے، بلکہ رشتے کیسے بھی ہو ساودھانی اور سترکتا برتنی بہت ضروری ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے